اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی پرائم نیوز میں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ سب سے بڑا آتنکوادی ہے۔ جی ہاں، کھل کر کہہ رہا ہوں، اب پتہ چل گیا۔ اور اب اسرائیل بھی بری طریقے سے پھنس رہا ہے، اسرائیل پھنستا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو حالانکہ یہ یقین ہے کہ میرا ناجائز باپ امریکہ، فرانس اور جو بھی ہے برطانیہ، ویسٹرن کنٹریز، جو بھی میرے ناجائز باپ ہیں، وہ مجھے پوری طریقے سے ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں۔ لیکن چلیے آئیے، اسرائیل کہیں نہ کہیں پھنستا بھی جا رہا ہے، اور اب ایک بڑا جھٹکا اسرائیل کو لگا ہے UN سے، اقوام متحدہ سے۔ جی ہاں، UN کے سیکرٹری جنرل نے بالکل کھل کر یہ کہہ دیا کہ اسرائیل نے 56 سال سے فلسطین پر قبضہ کیا، اور فلسطین پر قبضے کی وجہ سے فلسطین گھٹن محسوس کر رہا ہے، ظاہر بات ہے۔ اور اسرائیل کو لے کر کھل کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسرائیل ابھی جو کچھ بھی غزہ میں کر رہا ہے یہ کھلے عام دہشت گردی ہے، آتنکواد ہے، اور باقاعدہ بین الاقوامی جنگ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انٹرنیشنل جو جنگ کے قوانین ہیں، اصول ہے کہ بچوں کو نہ مارا جائے، سول سوسائٹی کو نہ مارا جائے، ہاسپٹل، اسکول، بستیوں پر بم برسائے نہ جائے، معصوموں کا قتل نہ کیا جائے، لیکن اسرائیل اور امریکہ مل کر یہ سارا جرم کر رہا ہے، بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ UN سیکریٹری نے پوری حقیقت بیان کر دی، جس پر اسرائیلی حکومت اور اسرائیل تلملا اٹھا، اور پھر اسرائیل نے باقاعدہ اقوام متحدہ کے سفیروں یا اقوام متحدہ کے لوگوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا کہ اسرائیل کا ویزا اب انہیں نہیں دیا جائے گا۔ لیکن خیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اب اتنا تو ہے کہ جو ہم برسوں سے کہتے آ رہے، ہم کہے تو بڑے مجرم مانے جاتے تھے، لیکن اب UN نے بھی کہہ دیا کہ اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ کر رہا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور غزہ میں معصوم بچوں کا مارا جانا، ہاسپٹل پر بم برسانا، ہزاروں افراد کو، سول سوسائٹی کو، عام شہریوں کے موت کے گھاٹ اتارنے کا جرم اسرائیل نے کیا ہے، اور 56 سال سے یہ جرم اسرائیل کر رہا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل سیکرٹری UN نے یہ بھی کہا کہ 7 اکتوبر کو جو حماس نے حملہ کیا وہ جائز نہیں تھا، یہ بھی کہا۔ لیکن اس کے بعد جس طرح اسرائیل نے پھر آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا اور غزہ کو اجتماعی سزا دی، یعنی حماس کو چھوڑ کر، حماس کو بہانہ بنا کر عام معصوم بچے، بوڑھے، بزرگ، عورتوں کو نشانہ بنایا، ہاسپٹل، اسکول، بستیوں کو نشانہ بنایا، تو غزہ کو جو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے یہ جائز نہیں ہے، اور یہ آتنکواد ہے، یہ عالمی جنگ کے قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ اس اجتماعی سزا کے خلاف باقاعدہ UN نے اسرائیل کو وارننگ دی کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ جی ہاں، اور کیا کیا غلط کر رہا ہے یہ بھی دیکھو آپ۔ یہ دیکھو، ہمارے یہاں کی بھی جو آتنکوادی میڈیا ہے جو وہاں اسرائیل کی ہی صرف رپورٹنگ کر رہی ہے، آپ دیکھو کہ جو کتے منی پور نہیں پہنچے ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، اور اسرائیل پر حماس نے ایسا وار کر دیا، وہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور دوسرا جھٹکا کیا لگا اسرائیل کو، آپ یہ بھی سمجھ لو۔ دوسرا بڑا جھٹکا یہ لگا کہ پہلے پوری دنیا کی جو آتنکوادی میڈیا ہے، جھوٹی میڈیا ہے، انہوں نے مسلمانوں اور حماس کو اور فلسطین کو بدنام کرنے کے لیے یہ رپورٹنگ کی تھی کہ حماس نے 300 معصوم بچوں کا سر قلم کر دیا۔ تو دوسرا جھٹکا یہ لگا جناب کہ یہ خبر جھوٹی نکلی، اور تمام آتنکوادی چینلوں نے اس خبر کو دکھایا۔ کچھ کو شرم آئی، انہوں نے معافی مانگا، یہاں تک کہ BBC نے بھی معافی مانگا، تو کچھ نے معافی مانگی، لیکن آج بھی کچھ آتنکوادی چینل ہے جو ہر دھرمی کے ساتھ صرف
حماس کی بمباری کو بتا رہے ہیں اور اسرائیل کے آتنکواد کو نہیں بتا رہے، مگر یہ پول کھل گئی کہ پہلی وہ جو خبر تھی حماس کے خلاف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، وہ خبر جھوٹی تھی، یہ کھل کر سامنے آ گیا۔ چلیے آئیے اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آتنکواد اسرائیل کا، یہ بھی کوئی چینل نہیں بتا رہا ہے، الا ماشاء اللہ بس کچھ چینل ہے جن کو تھوڑی سی شرم آ رہی ہے اور بتا رہے ہیں۔ لیکن چلیے آئیے اب تک کتنے بچے قتل ہوئے ہیں، کتنی عورتیں قتل ہوئی ہے، کتنے بے قصوروں کو اسرائیل کے آتنکواد کا اور امریکہ کے آتنکواد کا نشانہ بننا پڑا ہے، کتنے بے قصور جان گئی ہے، وہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ بھی رپورٹ میری نہیں، یونیسیف نے خود دی ہے، جو UNO کا اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، سوسائٹی ہے، اس نے دی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اب اسرائیل نے مغربی کنارے میں بھی قتل عام تیز کر دیا ہے، یعنی اسرائیل بے قصوروں کو مار رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اسرائیل جب بے قصوروں کو مارنے لگا تو جناب خود امریکہ کی پارلیمنٹ کی ایک مسلم رکن ہیں الہان عمر، وہ تو اپنے ہی پریزیڈنٹ امریکہ کے جو بائیڈن پر برس پڑی، اور جو بائیڈن ہی اصل آتنکوادی ہے، کیونکہ جو بائیڈن ناجائز باپ بن کر پورے ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، تو وہ مسلم رکن کانگریس الہان عمر امریکہ کے پریزیڈنٹ پر ہی برس پڑی اور کہا کہ لاشوں کے ڈھیر پر دوستی کر رہے ہو، کیونکہ اسرائیل لاشوں کے ڈھیر پر کھڑا ہے، ناجائز ہے، اسرائیلی حکومت ناجائز ہے، اسرائیل کا پورا قبضہ ناجائز ہے۔ تو الہان عمر نے برس کر یہ کہا کہ لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو اور لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے رہنے والے اسرائیل سے دوستی کر رہے ہو، آپ کی انسانیت کہاں گئی؟ اور میں کہتا ہوں اب اگلا جملہ کہ جو پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی سوسائٹیز بنی ہوئی ہے، ہیومن رائٹس، جی ہاں، یہ تمام درندے بھی خاموش ہیں۔ میں ان کو درندے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کو فلسطین کے معصوم شہید نظر نہیں آ رہے ہیں، معصوم بچوں کے بموں سے اڑنے والے چیتھڑے نظر نہیں آ رہے ہیں، معصوم بچوں کی بلڈنگوں میں دبی ہوئی لاشیں نظر نہیں آ رہی، عورتوں کی عزتوں سے کھیلنا نظر نہیں آ رہا، اور فلسطین کے شہیدوں پر پیشاب کرنے والے اسرائیلی فوجی کتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سب خاموش ہے۔ چلیے آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا رپورٹ آئی ہے، اور یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے، میری بھی رپورٹ نہیں ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ اسرائیلی آتنکواد سے اور اسرائیل کی آتنکوادی بمباری سے روزانہ پر ڈے 400 سے زیادہ فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں، ڈیلی پر ڈے۔ اور کیا کہا یونیسیف نے کہ یہ جو 16 دن گزر چکے ہیں جنگ میں، ان 2 ہفتوں کے دوران 2360 بچے شہید ہوئے ہیں اور 5364 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ رپورٹ کس کی ہے؟ اقوام متحدہ کے ادارے UNO کے انسٹیٹیوٹ یونیسیف کی رپورٹ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ غزہ پر ہونے والی اسرائیلی بمباری کی وجہ سے روزانہ 400 سے زیادہ بچے پر ڈے شہید ہو رہے ہیں، اور اب اسرائیل کا آتنکواد پھیلتا جا رہا ہے، اور اسرائیل نے شام میں بھی فضائی حملہ کیا ہے جہاں پر 8 فوجی مارے گئے ہیں، 8 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل کا یہ آتنکواد ہے جو دنیا کے بڑے بڑے آتنکوادیوں کو نظر نہیں آ رہا، اور دنیا کے تمام آتنکوادی اسرائیل کے آتنکواد پر خاموش ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ ہمارے جیسے چینل اور واٹس ایپ کی دنیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اسرائیل کا آتنکواد پوری دنیا کے سامنے کھل کر آ رہا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ